اور بہترین ہے کہ آسمان کے نیچے پڑھ زیر سما حسین کی زیارت پڑھنے کا ثواب ہی کچھ اور. زیر پڑھ کے بولو مولا یہ ساری زیارت تمہیں پڑھی ان کی طرف سے. تم یقین کرو تمہارے میں ایسے واقعات آپ کو بتا سکتا کہ جن کے حالات بدلے ہوئے تھے. 10 سال سے پرابلم ہو رہا تھا, 10 سال سے ان کے کام نہیں ہو رہا تھا. یہ واقعہ پڑھا میں ہیوسٹن کا, 10 سال سے بیچارہ پریشان, رزق کا پرابلم, یہ پرابلم, وہ پرابلم. اس نے جب جا کے زیارت امام حسین قبرستان میں پڑھی اور پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے مولانا اتنا سکون ہو گیا. پہلی چیز جو میرے پاس آئی وہ مجھے پیس, سکون آیا. دوستو $1 ملین ہو اور سکون نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں. پیسہ سکون نہیں دیتا, معصومین سکون دیتا. ذکر معصومین شفا. دعائے قبیل میں امام علی کا جملہ ہے ذکر شفا. مولا بول رہا, میں نہیں بول رہا, مولا بول رہا دعائے قبیل میں ذکر شفا, اللہ تعالیٰ ذکر شفا. تو اگر تم زیارت پڑھو گی تو وہ کہتا ہے مولانا جو میرے رکاوٹ تھی اب تک یہ حال تھا کہ میں جس کام میں, جس بزنس میں, جس میں ہاتھ ڈالتا, سونا پہ ہاتھ ڈالا تو مٹی بن جاتا. اب یہ حال ہے کہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے بولتا ہے کہ میں نے زیارت ارمین چھوڑی نہیں. ہر دن پڑھتا ہوں اور بولتا ہوں مرحومین کی طرف سے پڑھتا ہوں. کیوں, اس میں فائدہ کیا مرحومین کی طرف سے؟ ان کو اگر رحمت آئی تو وہ لوگ تمہارے حمد والے کہ تمہارے جو رکاوٹیں, تمہارے جو کام رک گئے, ان مرحومین کی, ہیلپ لیس لوگوں کی, مجبور لوگوں کی دعا اللہ جلدی قبول کرتا. آپ سوچو کہ اگر کوئی نیچے اندھیرے میں, کوئی عذاب الہی میں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, کوئی عذاب میں, کوئی تکلیف میں ہے, وہاں کی تکلیف اللہ کا رسول کے جملے عامل ملے جملے نہیں, اللہ کا رسول بولا. مسلمانوں کا جو دبلی جملے سرکار کے دنیا پلیز ان کے جملے, دنیا میں جو تمہاری نگاہ میں سب سے بڑی مصیبت ہے, اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ دنیا میں تمہاری نگاہ میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ گریو کی لعنت کی سب سے چھوٹی مصیبت ہے. یہ بڑے اللہ کے رسول مشہور حدیث ہے, گریو کی سب سے چھوٹی مصیبت کا نام ہے. یہ گرانٹیڈ مت لو مجھے کچھ نہیں, پلیز پھر بولو, یہ گرانٹیڈ مت لو کہ نہیں مت مجھے کیا ہوگا, مجھے کچھ نہیں. ارے اگر یہ فکر کی ہوتا تو یہ دعائیں کیوں بتائی اللہ کے رسول نے, یہ زیارت کیوں بتائی؟ اور ایک بات بولوں, ابھی 5 دن ہوا آپ کے شہر میں, انشاءاللہ 40 تک پورے مجمع سے جو سن رہا مجھے باہر اور یو کے, میں جملہ بولا غور سے سن. اگر کوئی یہ بولے کہ کچھ نہیں ہوتا, کون ایک حدیث مجھے بتا دو, میں 5 دن انشاءاللہ آپ کے پاس. اتنی بڑی بات بول, اوپن ہوتے بول, لائیو بول, برمنگھم امام باغہ میں ایسے وہی میں کوئی ایک مجھے حدیث بتا معصوم کی, کوئی ایک مجھے سیلین بتا امام کی کہ معصوم امام نے کبھی یہ کہا ہے اپنے شیعوں سے, کبھی معصوم امام نے یہ جملہ بولا کہ اے میرے شیعوں, امام علی نے کبھی بولا کہ اے میرے شیعوں تم جو چاہے کرو, ہم نے یہ نہیں بولا, جو چاہے کرو نہیں بولا. امام نے کہا عمل کرو, میرے پاس آؤ, میں بخشوا دوں. یہ انڈرسٹینڈ عمل سے امام نے یہاں گرانٹ دے دیا. ارے مجھے کچھ نہیں ہوگا, انشاءاللہ نہیں ہوگا, ہماری دعا ہے, اللہ کرے کچھ نہ. لیکن معصوم نے نہیں کہا, یہ ہم کہہ رہے, اس لیے کہ شیطان ہمارے ذہنوں پہ ایسا پردہ ڈال کے بتا کیوں فکر ہے, تو جو چاہے کر, تو گیملنگ کر, تو ڈرنک کر, تو لڑکی کا اپنی بیوی کو بے پردہ پھرا, تو چہرے سے داڑھی کو مونڈو, میوزک سنو, مکس گیدرنگز میں جاؤ, کچھ نہیں ہوگا. تم نے شیعہ ہو, تم تو شیعہ ہو, جو چاہے کرو. یہ کتنا کامن ہے, برمنگھم والوں نے یہ صرف نہیں پڑھا, بار بار پڑھا پہلی مجلس, پوری دنیا مجھے سن رہی سو, الحمدللہ. میں جن میں سے کہ اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا, وہ سب سے بڑا دعا, وہ سب مولا نے نہیں کہا, مولا نے کہا عمل کرو. امام علی کے زمانے کا مشہور واقعہ فش مارکیٹ کا, مولا کوفے میں جو مولا کی خلافت, مولا کھمبا کے ساتھ جا رہے فش مارکیٹ کے سامنے سے دیکھا کہ ایک شخص وداؤٹ اسکیل والی فش بیچ رہا. علی چلتے چلتے رک گئے, مولا نے کہا میری حکومت میں, میری دور میں تو حرام بیچتا ہے. اس نے کہا مولا مجھے معلوم ہی نہیں تھا یہ حرام ہے. علی نے کہا کھمبا اس کو گرفتار کرو. کیوں؟ آپ خاموشی سے نہیں سنو. علی نے کہا اس کو اریسٹ کرو. اس نے کہا میں شیعہ, مولا میں آپ کا شیعہ, میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں, اور آج کا شیعہ نہیں, اس دور میں بھی میں آپ کا تھا, میرا باپ میری ماں آپ کی ہے مولا, اب مجھے گرفتار کر رہے. علی نے
says, تمہارے ایکشن بتانا کہ تم علی والے ہو, تمہارے ایکشن بتانا کہ امام کے چاہنے والے ہیں. ایسے شیعہ نہیں بنتے. میں تو کہتا ہوں ہم وہی بن جائے تو وہی بڑی بات. شیعہ کا سلمان, شیعہ کا ابو ذر و میثم و مقداد و عمار, ہم تو گناہگار. خالی میرا مولا بولے یہ میرا ہے وہ کافی ہے. سبحان اللہ. سمجھ گئے بات. میرے مولا حسین بولے یہ میرا ذاکر تھا بس کافی, یہ میرا کلمہ پڑھتا تھا, یہ میری باتوں کو پہنچا بس کافی بڑی تھی. اللہم شفاعت الحسین, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. تو یہ نہیں بڑی بات. تو امام نے ویری کلیئر میسج دیا کہ کوئی بزنس کو سٹارٹ مت کرو unless you know کہ یہ حلال ہے یا حرام. عام بندے کے کاروبار مت کرو, اس میں کئی چیزیں آتی ہیں, اس کو روکا. تو کوشش یہ کرو برزخ کی راحت زیارت اربعین سیٹرڈے سنڈے یا آپ کبھی بھی جائیں اربعین کیشو میں جا کے جاؤ, اس لیے کہ اگر تم نے کسی اور کی برزخ میں راحت پہنچائی تو اللہ تمہاری. یہ مت بولو کہ میں علی والا ہوں, میں بے شک پھر کلیئر کر رہا بات کو. ڈونٹ گیٹ مس انڈرسٹینڈ. جو ریئل امام علی کا فالوور ہے, جو ریئل امام علی کا شیعہ ہے, اس پہ کوئی عذاب نہیں ہے. سلمان پہ ہے, ابو ذر پہ ہے, میثم و مقداد اور عمار پہ ہے, کسی پہ نہیں. جو مومن ہوگا, لیکن ہم ہیں مومن, ہم خود جانتے ہیں. ایک بات یہاں روک کے بولتا, غور سے سنو. مجھے معلوم ہے کہ میں کتنا گناہگار ہوں, میں مومن نہیں ہوں, لیکن میں سامنے والے کو مومن سمجھنا. ہائے 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 ہائے, نہیں سمجھے. ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں, سامنے والے کے گناہ کو بولتے ہیں یہ تو نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑا مومن ہوں. بابا تم کو معلوم ہے تمہارے گناہ کتنے, یہ تو شکر ادا کرو کہ تم نے گناہ کمرے میں اکیلے میں کیے, ڈارکنیس میں کیے, اندھیرے میں کیے. وہ اتنا بڑا ستار ہے کہ جب تم کو معاشرے میں, سوسائٹی میں, سماج میں پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈل دیا. سمجھ میں آئی بات. ہم بھی لوگوں کے گناہ پہ پردہ کریں, اپنے آپ کو مت سمجھو مومن. مجھے معلوم ہے کہ میں کتنا بڑا گناہگار ہوں, یہ کرم ہے اس کا, یہ اس کا کرم ہے کہ مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا. میں مومن نہیں, میں محب ہوں. حدیث قصہ میں کیا کہتے ہیں, شیعتنا و محبینا. مومن کے لیے بھی ہے اور محب کے لیے بھی ہے. اب حدیث قصہ ہمارے سامنے سند ہے, شیعتنا و محبینا, شیعوں کے لیے بھی محبوں کے لیے بھی. ہم محب بھی بن جائیں تو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اگر میں محب بن جاؤں, مولا علی کا محب بن جاؤں, وہی بڑی بات ہے. اس لیے کہ میرے گناہ اتنے کہ مجھے معلوم ہے, میرے خدا کو معلوم ہے. تو بہترین چیزیں جو برزخ میں کام آنے والی, یہ دعا ہے.